بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب عبداللہ صاحب نے ابو ظہبی سے سوال پوچھا ہے کہ عرب ممالک میں جمعہ سے پہلے سنتیں کب پڑھیں؟ یہاں جمعہ کی اذان کے بعد فوراً خطبہ دیا جاتا ہے، کیا سنتیں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اذان کے فوراً بعد اگر خطبہ ہو رہا ہے تو پھر تو سنتیں نہیں پڑھیں آپ، بلکہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر جو بعد والی 4 سنتیں وہ بھی پڑھیں اور جمعے سے پہلے والی 4 سنتیں بھی پڑھ لیں۔ اور اگر زوال کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہے نا، جیسے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اس میں پتہ چلا جی زوال کا ظہر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو فوراً 4 سنتیں آپ پڑھ لیں اسی وقت، پھر بے شک اذان ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لیکن اگر پھر بھی ٹائم ہی نہیں ملتا زوال سے کہ فوراً بعد اذان ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنی نہیں دی جاتی، تو پھر چھوڑ دیں، پھر جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ، برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ بتا دیں مقبول احمد۔ تیمم کے بارے میں واضح احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ 2 ضربہ ہیں، 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھ کے لیے۔ ہاتھ سے مراد کوہنیوں سمیت ہاتھ، دوسری حدیث میں اس کی تشریح۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں۔ اگر غسل فرض ہے آپ پر تو اور پانی نہیں ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں، اور اگر وضو ہے کرنا ہے تو وضو کے نیت کی تیمم کی نیت کریں تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ مٹی پہ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، پہلے یہ بازو نہ اوپر کر لیں، گھڑی بڑی اتار دیں ایسے کر کے، جیسے گھڑی ہے یہ آپ نے اتار دی۔ آپ نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ مارا مٹی پہ اور یوں کر کے ایسے جھاڑ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح سے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچانا لازم ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا آپ نے، ایسے اچھی طرح سے، بس ایک دفعہ کر لیا۔ پھر دوبارہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ، یہ پورا یہاں تک کوہنیوں سمیت، اس کو پچھلی جانب بھی اچھی طرح کر لیا، اور پھر یہ والا ہاتھ یہاں کر دیا آپ نے، اس طرح سے ختم ہو گیا تیمم۔ تو یہ طریقہ ہے، غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہوگا۔ عورتیں، یہ عجیب سا سوال ہے، خواتین میں حیض کب سے شروع ہوا؟ تو جنرل نالج کا سوال ہے بھائی۔ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا، اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو حیض کی بیماری دے دی؟ بنت علی کراچی سے۔ نہیں جی، یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مسئلہ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، اللہ ہی جانے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا